السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیرہ غازی خان کے قادیانی کی توبہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک خاندانی مرزائی تھا۔ میرے خاندان کے بزرگوں نے ڈیرہ غازی خان سے پیدل چل کر قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر ہمارے یہ بزرگ اپنی آنے والی ہر نسل کو مرزائیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف نفرت کی تعلیم دیتے رہے۔ اس معاشرے کے لڑکے لڑکیاں جب کم سنی کے دور سے گزرتے ہیں تو ان کو ربوہ کے جامعہ احمدیہ میں داخل کرا کے بقیہ تعلیم کی تکمیل تک پڑھاتے ہیں۔ اس جامعہ احمدیہ میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ مرزائیت کے بغیر وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی لڑکا سمجھنے کی کوشش کرے بھی تو وہ مفید نہیں، کیونکہ ان کو ایسی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں جو ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دیتی ہیں اور وہ انہی بندھنوں میں بندھ جاتا ہے۔ ربوہ میں ان کی انجمن کی تنظیم شروع ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں غیر ملکوں میں بھی ہیں، ان کی مشینریاں بھی ہیں، وہاں رہنے والے بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ پھر تمام لوگ جو خاندانی مرزائی ہیں یا اثر نو مرزائی ہوتے ہیں، ان کی تمام جائیداد، ملازمتیں، کاروبار، زندگی، اولاد کی تعلیم و تربیت، سب کچھ انہی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ سارے کا سارا نظام ان کے اشارے پر رقص کرتا ہے۔ لوگوں سے وقف زندگی کے فارم پر کروا لیتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے ان کے زر خرید غلام ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ لوگ شریعت محمدی کو کیا جانیں، کیا سمجھیں؟ یہ لوگ حقیقتاً مجبور محض ہو جاتے ہیں۔ پھر کئی سادہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو رشتوں کا لالچ، غیر ممالک بھجوانے کا لالچ، نقد رقم کی امداد کا لالچ دے کر اسلام سے منحرف و خارج کر لیتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اگر میں ان چیزوں کی تفصیل عمر بھر لکھوں تو ختم نہ ہوگی۔ میں نے ربوہ میں آ کر قریب سے ان کو دیکھا، نتیجتاً میں نے مرزائیت کو ترک کر دیا۔ میرا قلم اس کو دجال کا ہی صحیح نام دے سکتا ہے۔ اسی دجال کے دعوے نبوت سے لے کر آج تک کی تمام کتب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مجموعہ ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک وجود رکھنے والے ایک آدمی نے کئی دعوے کیے ہوئے ہیں جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ مثلا یہ مرزا لعین قادیانی دجال لکھتا ہے کہ میں خدا کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ۔ ایک غلطی کا ازالہ، اس کی حاشیے پر مرزا قادیانی لعین لکھتا ہے کہ نیم بیداری کے عالم میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اسی طرح یہ مرزا لعین قادیانی ایک جگہ اور لکھتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر کہتا ہے کہ وہ درجات و کمالات عطا ہوئے کہ مجھے خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو با پہلو کھڑا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اپنے وقت کا نبی ہوں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان تمام تر تصنیفات ایسی فحش و بے بنیاد باتوں پر مبنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لعین سے مسلمانوں کو بچائے۔
ان وجوہات کے بنا پر میں نے خفیہ طور پر تمام تاریخی اور عربی کتب سیرت و تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ پچھلے دنوں ان دجالوں کے مکر و فریب کا ایک نیا اور خطرناک اور بے دینیت کا پہلو سامنے آیا جس نے ان کی بے دینی کو بے نقاب کر دیا۔ مرزا ناصر جھوٹے دجال نے کشف کے طور پر مرزائیوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، گویا محمد الرسول اللہ کاٹ دیا گیا ہے، جس کا زندہ ثبوت ربوہ کے ہر چوک میں بینر لگے ہوئے ہیں۔ کلمہ شریف کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ کٹا ہوا ملے گا۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے کافی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وجود ایک دعوے کہیں اس قسم کا جھوٹ بولنے والا کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے مرزا ناصر لعین کو ایک خط لکھا کہ میں ختم نبوت کے سلسلے میں چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں۔ تو انہوں نے مرزا طاہر کو لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ایک مستقل آدمی کے پھسلنے اور نکلنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، آپ ان سے فوری ملیں، لندن یا کسی دوسرے ملک کی پیشکش کر دیں۔ مرزا طاہر نے مجھے خفیہ طور پر بلا کر علیحدگی میں ملاقات کی۔ میرے سوالات سننے کی بجائے دوسری مراعات دینے اور لالچ وغیرہ کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے بڑی جد و جہد کے بعد آخرکار متذکرہ چند سوالات کر ہی ڈالے، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں ان کے دارالضیافت ربوہ میں مرزا کو خارج از اسلام اور دجال وغیرہ کے الفاظ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے زبردست طاقت والے رب، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو رات کو مجھے نیک بزرگ کی طرف سے اشارہ ملا جو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آواز سنتے ہی میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب مجھے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً مشرف با اسلام ہونا چاہیے۔ جب میرے اہل خانہ یعنی میری بیوی طاہرہ فدا، چھوٹے سالے، اسی طرح دوسرے میرے ساس سسر وغیرہ اس خواب اور دیگر حالات سے آگاہ ہوئے تو سب کے سب اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں گھر والوں کی طرف سے بھی اطمینان پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سیدھا مجلس تحفظ ختم نبوت ربوہ میں مسجد محمدیہ ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں قاری شبیر احمد، مولانا احمد یار چار یاری سے ملاقات ہوئی۔ ان بزرگوں کے ساتھ چل کر مجلس تحفظ ختم نبوت ربوہ کے دوسرے مرکز مسلم کالونی میں مولانا اللہ وسایہ صاحب کے پاس پہنچا۔ اتفاقاً علامہ مولانا محمد لقمان علی پوری، مولانا خدا بخش شجاع آبادی بھی موجود تھے۔ ان بزرگوں کی معرفت ان کی معرفت میں دین کی دولت سے میں مالا مال ہو کر واپس آیا۔ چلے والا نزید لالیاں مولانا احمد یار نقشبندی مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے مکان میں مجھے میرے اہل و عیال سمیت رکھا۔ رات کو جلسہ ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے جو جلسے میں حاضر تھے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ امت محمدیہ کا ایمان اور اساس اس پر قائم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت اور رسالت سلسلہ وحی کے اجرا کا قائل کذاب اور دجال ہے اور اسلامی تعزیرات کی روح سے سزاوار اور قتل کا سزاوار ہے۔
امت محمدیہ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے اس بات پر اجماع ہوا تھا کہ مدعی نبوت کافر اور قتال کے لائق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا جہاد مسلمہ کذاب مدعی نبوت کے خلاف ہوا۔ برِ صغیر میں استعماری سازش نے مرزا لعین غلام احمد قادیانی دجال سے دعوی نبوت کروایا تھا۔ اس نے دعوی نبوت کے ساتھ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، عامت المسلمین پر سب و شتم کی، بوچھاڑ کی، اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، جس کے باعث امت مسلمہ نے بالاتفاق اسے کافر قرار دیا۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے نہ صرف اس فتوے کی تصدیق کی بلکہ انگریزوں سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔ میں شکر کرتا ہوں کہ اسلامیان پاکستان کی محنت برآور ہوئی اور 1973 کے آئین میں ترمیم کے ذریعے 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی نے مرزا غلام احمد قادیانی لعین دجال کے ہر 2 گروپ لاہوری اور قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان کی کرسی صدارت پر جنرل محمد ضیاء الحق کو متمکن کیا ہے۔ صدر مملکت خدا اور رسول اور قرآن و سنت کے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسلامی نظام کے مؤید اور داعی بھی ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے استدعا کرتا ہوں کہ قادیانیوں کی تخریب کاری کا سدباب کریں، اور برادران اسلام سے اپیل کروں گا کہ وہ سادہ لوگوں کو قادیانیوں کے شکنجے سے نجات دلانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ حق کا بول بالا ہو، کفر کا منہ کالا ہو۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے دین کی خدمت کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھے حافظ ڈاکٹر فداء الرحمان صاحب، جو قادیانیوں کے بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا اور انہوں نے کفر سے توبہ کی، اور اب الحمدللہ وہ فیملی سمیت مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قادیانیوں کے شر سے بچائے۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔